السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری انڈیا کے اندر ایک خبر وائرل ہو رہی ہے کہ کیرلا کے ایک صاحب ہیں، ان کا نام محمد شہاب ہے، وہ پیدل حج کو جا رہے ہیں۔ حج کو وہ جا رہے ہیں اور لوگوں کی زبان پر چرچا ہیں اور سوال ہیں، علماء اکرام سے سوال ہیں کہ یہ حج پیدل کرنا کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ تو اسی کے تعلق سے بہت مختصر میں قرآن حدیث کی روشنی میں اور صحابہ کی سیرت کی روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، پیدل حج کرنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کیا جائے۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے جس سے آپ ادھر ادھر کا کرایہ نہیں دے سکتے تو آپ کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے، اور جب حج فرض نہیں ہے تو پیدل حج کا سفر کرنا بھی آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ وہ سفر پر چل رہے ہیں، لوگ ان کے آگے پیچھے سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، پولیس محکمہ بھی پریشان ہو رہا، ٹریفک بھی جام ہو رہا ہے، آنے جانے والوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ہماری کوئی سی بھی ایسی عبادت جس میں لوگوں کو تکلیف ہو، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو واقعات اس طریقے کے آئے، ایک عورت اور ایک بزرگ کا۔ عورت نے منت مانی، نظر مانی کہ میں بیت اللہ کا حج پیدل کروں گی، بیت اللہ پیدل جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، آپ نے کہا کہ آپ سواری پر سوار ہو کر جائیں، اس منت کو ختم کریں۔ دوسرے ایک بزرگ اپنے بچوں کے سہارے سے پیدل حج کے سفر پہ جا رہے تھے، آپ نے انہیں بھی منع فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہ سواری پر سوار ہو کر کے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایسے واقعات رونما ہوئے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ پیدل حج کا سفر کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا مکمل سفر سواری پر سوار ہو کر کے کیا ہے، چاہے مزدلفہ کا ہو یا مینا کا ہو یا عرفات کا ہو یا مدینے سے مکہ ہو یا مکے سے مدینہ ہو، یہ مکمل سفر آپ نے سواری پر سوار ہو کر کے کیا ہے۔ آپ سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے اوپر تو اللہ کا ہاتھ ہے، آپ تو منصور من اللہ ہیں، اللہ کی مدد 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ بھئی پیدل حج کا سفر کرنے میں ایک طریقے کی رہبانیت بھی ہے۔ رہبانیت کیا ہے؟ یعنی خالی دین کے ہو کے رہ جاؤ، گھر والوں سے، بیوی سے، بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ اور رہبانیت کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، اس عمل کی شریعت میں کوئی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور 3 صحابی آئے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو معلوم کیا، اماں عائشہ نے فرما دیا کہ یہی عبادت کرتے ہیں۔ تو ان تینوں صحابہ نے کہا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمارا حضور سے کیا مقابلہ، کیا ہمارا کمپیئر ہے۔ ایک صحابی نے کہا میں پوری رات سویا نہیں کروں گا، ایک صحابی نے کہا بیوی کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا، ایک صحابی نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ حضور نے سن لی یہ بات، حضور نے فرمایا یہ میرا طریقہ نہیں ہے، میرا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں اور نہیں بھی جاتا، روزہ رکھتا بھی ہوں اور نفلی روزہ نہیں بھی رکھتا، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، یہ میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے کے خلاف چلے گا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ نبی کے فرمانے کا مقصد ہے۔ تو یہ ہے پورا خلاصہ۔ مناسب اور بہتر یہ تھا کہ وہ ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کر لیتے، تو اس میں جو ہے بہت آسانیاں بھی تھیں ان کی۔ اور کتنا لمبا سفر کریں گے، 4-5 ملکوں کا وہ سفر کر کے مکہ پہنچیں گے، اور اس میں تقریباً 8,000 کلومیٹر کا سفر ہے، اور 11 مہینے کا تقریباً سفر ہے، اور 9-10 کلو ان کے ساتھ اپنا وزن ہے۔ تو بہرحال اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الدین یسرن، کہ دین میں آسانیاں ہیں۔ اگر کسی آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ادھر کا بھی کرایہ ادھر کا بھی کرایہ اور بیوی بچوں کا جتنا خرچ ہے وہ بھی دے دیں، ٹھیک ہے، اس نے حج کی درخواست لگائی لیکن وہ منظور نہیں ہوئی، تو اب منظور نہیں ہوئی تو ابھی اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے جب تک وہ درخواست منظور نہیں ہوگی۔ جب حج فرض نہیں ہے تو اب اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پیدل حج کریں، کیونکہ پیدل حج کرنا یہ بڑی مشقت کا کام ہے۔ 8,000-7,000 کلومیٹر کوئی معمولی بات ہے، بہت لمبا سفر ہو گیا۔ تو بہرحال بہتر اور افضل یہی تھا کہ وہ پیدل حج کا سفر نہ کرتے۔ اب جب انہوں نے شروع ہی کر دیا ہے تو اب تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کے حق میں دعا فرمائیں، اللہ ان کو استقامت عطا فرمائیں، ہمت عطا فرمائیں،
ان کے جان کی، مال کی، ان کے گھر والوں کی، بچوں کی، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اب کچھ لوگ جو ہے نیگیٹو کمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی تمہاری کیا چل رہی ہے، تمہیں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ بھئی ہمیں ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ہم علماء ہیں، ہم امت کے مقتدی ہیں۔ قرآن اور حدیث کے روشنی میں ایک چیز جب سامنے آ رہی ہے تو اس کا صحیح چہرہ امت کو دکھایا جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ کسی عام آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال جو بھی حج کا سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، خاص طور سے شہاب صاحب، ان کے حق میں خاص طور سے دعا فرمائیں، اللہ ان کو ہمت و استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔